بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار ایسے خصائص اور فضائل عطا فرمائے گئے جو اس سے پہلے مخلوق میں سے کسی کے حصے میں نہ آئے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ فضائل و کمالات کی پوری وسعت کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ خالق و قادر ہی اپنے محبوب کو عطا کردہ مکمل خصوصیات کا جاننے والا ہے۔ ناظرین گرامی، جس طرح نبی محترم کو تمام خوبیوں میں کمال حاصل تھا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو لامحدود جسمانی طاقت بھی عطا کی۔ انبیاء کرام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں کسی مقابلے کے لیے للکارا جاتا ہے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انکار کریں، پھر چاہے وہ میدان جسمانی مقابلے ہی کا کیوں نہ ہو، جسے ہم دنگل، کشتی یا پہلوانی کا نام دیتے ہیں۔ عربوں میں پہلوانی کا بہت رواج تھا اور دنیا کے نامی گرامی پہلوان عرب سے تھے اور مختلف موقعوں پر دنگل کے مقابلے سجتے رہتے تھے۔ مستند کتابوں میں ایسے دو مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے دنگل یا کشتی یا پہلوانی کے لیے للکارا۔ سب سے پہلا اور مشہور واقعہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے۔ رکانہ پورے عرب کا مشہور اور خوبصورت پہلوان تھا۔ یہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلے کے لیے جانا جاتا تھا۔ مکہ میں رکانہ مشہور تھا کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جسے رکانہ پہلی بار میں ایک ہی داؤ میں نہ پٹک دے، اور جب رکانہ کسی کو پٹک دیتا تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ ایک دن ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر رکانہ کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا۔ رکانہ جب ابو جہل کے گھر دعوت پر آیا تو اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رکانہ کو اکسانے لگا۔ محمد بن عبداللہ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باز نہیں آ رہے، کیا تم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہو؟ رکانہ تکبر بھرے لہجے میں کہنے لگا، میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا، میرے ساتھ مقابلے کا سن کر تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں، اور تم مجھے ایک ایسے شخص سے کشتی کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی پہلوانی نہیں کی۔ نہیں نہیں، میں ہرگز ایسی لڑائی نہیں لڑوں گا جس سے پورے عرب میں میری توہین ہو۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی کیونکہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہ تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ آخر کیسے رکانہ کو اس مقابلے کے لیے راضی کیا جائے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقابلے میں ہرا کر مسلمانوں کے سر جھکا دیے جائیں۔ نعوذ باللہ، مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتا چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے، اس جوان لڑکی نے جواب دیا۔ میں سبت بنت ارمن ہوں۔ اوہو، ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے ہی مجھے مانوس کر دیا ہے؟ سبت نے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن تم تو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہو۔ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت بن ارمن نے کہا۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ یہ ایک طرح سے یہودیوں کی چال تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکانہ لڑکی کو منع نہ کر پائے گا۔ خیر، رکانہ اس خوبصورت حسینہ سے کہنے لگا، مجھے لات اور عزا کی قسم، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرا کر ہی تمہارے سامنے آؤں گا۔
ابن حشام، علامہ ابن الاسیر اور امام زرقانی لکھتے ہیں کہ رکانہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، آپ بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن مرد کی جرت اور طاقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے، آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، لات اور عزا کی قسم اسلام قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے، اکھاڑا سج گیا۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، اسی لیے وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر اکھاڑے پہنچ گئے کہ کہیں اگر کفار مکہ نے کوئی سازش کی یا مقابلے میں رکاوٹ ڈالی تو نبی کریم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے۔ عرب کا سب سے طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور اکرم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ آپ مکمل خاموش اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ کہیں وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما اور اپنے داؤ کھیلنے کے لیے تیار ہوا۔ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر آوازیں کس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ مسلمان خاموش تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اکرم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتے ہیں کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور ہرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹک دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹکا۔ باری بر کم جسم 3 بار پٹکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواروں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ، رسول کریم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا، جس ہستی نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے، بے شک یہ اللہ کے ہی پیارے نبی ہیں۔ اسی طرح امام زرقانی نے ابو الاسد جمحی پہلوان کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عام اجتماع میں کشتی مقابلے کے لیے للکارا اور پھر بری طرح ہارا۔ ہارنے کے بعد ابو الاسود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت نبوت کو پہچان گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔